الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی جمیع من قام بإحیاء سنت رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، جو ہمارے معاندین ہیں ان لوگوں نے اس بات کے لیے کہ جمعہ کی خطبے کی اذان مسجد کے اندر ہوگی کئی طرح سے استدلال کیا ہے۔ نمبر 1، اذان جمعہ کے لیے تمام فقہائے کرام نے بین یدیہ کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر ممبر سے متصل امام کے سر کے اوپر یعنی پہلی صف میں ہونی چاہیے۔ یہ ان کا استدلال ہے۔ میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے، جن تک میرا یہ کلپ پہنچے، اگر اردو سمجھتے ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں سمجھتے ہو تو کسی سمجھدار سے سنوا کر کے سمجھ لینا، ورنہ پھر پہلے کی طرح غلطی کر دو گے۔ تو ان لوگوں نے استدلال کے لفظ بین یدیہ سے، آج ہم صرف بین یدیہ پہ بات کریں گے کہ بین یدیہ کا مطلب کیا ہے۔ بین یدیہ کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ پہلی صف میں ہو تبھی بین یدیہ ہوگا، اور مسجد کے دروازے پر ہو تو بین یدیہ نہیں ہوگا؟ ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ تو جو ابو داؤد کی حدیث ہے، جس کے بارے میں اب تک لمبی بحث چل رہی ہے، اس حدیث میں بین ید النبی کے ساتھ ساتھ علی باب المسجد کا بھی لفظ ہے، یعنی حضور کے سامنے مسجد کے دروازے پر اذان ہوتی تھی۔ تو اس کا مطلب کہ اگر کچھ دور بھی ہو تو تب بھی وہ بین یدیہ ہے، بین یدیہ کے خلاف نہیں ہے۔ وہ سکت علیہ ابو داؤد فہو حسن علی الاقل، امام داؤد نے اس حدیث پر خاموشی اختیار کی، ضعیف نہیں کہا، منکر نہیں کہا۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حدیث حسن ہے کم سے کم، ورنہ کچھ علماء کے نزدیک یہ حدیث صحیح بھی ہے، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے کلپ میں بتا دیا ہے۔ بین یدیہ کا لفظ قرآن حکیم میں 38 آیتوں میں استعمال ہے، 38، ہر ایک جگہ میں الگ الگ ہے۔ میں آج زیادہ نہیں، 2-3 آیتیں صرف پیش کروں گا۔ پہلی آیت کریمہ، افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض، کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اپنے آگے اور پیچھے؟ آگے سے کیا مراد ہے؟ السماء، آسمان، اور خلف پیچھے سے کیا مراد ہے؟ الارض، زمین۔ تو کیا مطلب؟ کیا آسمان ہمارے 2 ہاتھ 4 ہاتھ کے اندر ہے؟ صرف ہم سے 2-4 ہاتھ کا ڈسٹینس ہے؟ اگر نہیں تو جب قرآن میں السماء کو بین یدیہ کا لفظ استعمال کیا گیا، قرآن میں یہ بتایا گیا کہ قرآن الی ما بین ایدیہم بتا رہا ہے کہ یہ آسمان سامنے ہے، ما بین ایدیہم ہے، تو ہم سمجھ گئے کہ قرآن نے بھی بین یدیہ کا مطلب جو بتایا ہے قریب ہونا ضروری نہیں۔
بین یدہ قریب ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے، یعنی امام کے سامنے پہلی صف میں ہو پھر بھی بین یدہ ہے، دوسری صف میں ہو پھر بھی بین یدہ ہے، تیسری صف میں ہو پھر بھی بین یدہ ہے، دروازے پر ہو پھر بھی بین یدہ ہے، دروازے کے باہر ہو پھر بھی بین یدہ ہے، میدان میں جہاں تک امام دیکھ سکے، جہاں تک نظر آئے وہ پورا کا پورا بین یدہ ہے۔ اس لیے احناف اور ہم نے یہ کہا کہ بھائیو، جب بین یدہ کا لفظ ہر ایک پر ثابت ہے، ہر ایک پر صادق آ رہا ہے، تو بین ید نبی پہ بھی عمل کیجئے اور علی باب المسجد پہ بھی عمل کیجئے، کیونکہ جب مسجد کا دروازہ بالکل امام کے سیدھے سامنے ہے تو بین یدہ بھی ہے اور علی باب المسجد بھی ہے، دونوں پر عمل ہے۔ ایک آیت کریمہ ہوئی۔ اچھا، سورہ سبا میں ہے، سورہ سبا سورہ نمبر 34 اور آیت نمبر 12، وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ۔ کچھ جن حضرت سلیمان کے سامنے کام کرتے تھے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، رب کے آدیش اور رب کے اذن سے۔ اب سوچئے، بین یدہ کا لفظ یہاں بھی ہے، حضرت سلیمان کے سامنے کام کرتے تھے، تو کیا مطلب؟ مل مقصود من العمل بین ید الملک، حضرت سلیمان کے سامنے کام کرنے سے مقصد کیا ہے؟ تو اگر جواب نہیں دے تو میں ہی دے رہا ہوں، المقصود ان یکون بمرء منہ علی وفق ما یشاء، بادشاہ کے سامنے یا کسی کے سامنے کام کرنے کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہو، وہ اسے دیکھ رہا ہو تاکہ وہ جیسا چاہے اپنی اچھا اور اپنی مرضی کے حساب سے وہ کام کروائے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید حضرت سلیمان اکیلے رہتے تھے اور ایک دو جن آ کر کے سامنے کام کرتا ہوگا، اس لیے ہم تفسیر القرآن العظیم، کتابی کا نام ہے مکتبہ نظار مصطفیٰ الباس مکۃ المکرمہ، اس کا تابع ہے، صفحہ نمبر 2855، جلد نمبر 9، اس میں یہ لکھا ہے، ابن حاتم نے اپنی تفسیر میں سعید بن جبیر کے حوالے سے یہ روایت بیان کی، فرماتے کان یوضع لسلیمان علیہ السلام 300,000 کرسی فیجلس مؤمن الانس ومؤمن الجن من ورائہم، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے 3 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، 1-2 لاکھ نہیں، 3 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھی، اور 3 لاکھ کرسیاں رکھنے کے بعد جو انسان مومن ہوتے وہ آگے بیٹھتے، پھر ان کے پیچھے کون بیٹھتے؟ جو جن مومن ہوتے وہ بیٹھتے، اور سوچے شیاطین تو اس کے بعد ہی ہوں گے، اور حضرت سلیمان کا جو کام کرتے تھے وہ شیاطین الجن کام کرتے تھے، اسے خود قرآن نے بتایا ہے، وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ، یہی یہ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 37، اس میں یہ مذکور ہے۔ اور اسی طرح سے تیسری آیت کریمہ دیکھتے ہیں، فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، سورہ بقرہ آیت نمبر 66۔ اچھا، اس کے تحت حضرت علامہ قاضی بیضاوی علیہ رحمت الرضوان نے فرمایا کہ لما بین یدیہا وما خلفہا کا مطلب کیا ہے؟ تو فرماتے او لما بحضرتہا من القرى وما تباعد عنہا، یعنی جو آگے سامنے ہو، مطلب جو موجود ہو اور جو دور ہو، سب کے لیے یہ بتایا گیا کہ یہ نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، یہ تو ہم نے قرآن سے پڑھا۔ اور
وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، اور جو پہلی آیت کریمہ پڑھی گئی افلم یرو، ان دونوں آیت کریمہ کی ہم نے تفسیر نہیں بتائی، ڈائریکٹ قرآن سے بتایا کہ قرآن نے سما کو بین یدیہ بولا ہے، آگے بولا ہے، سامنے بولا ہے، وَمَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، یہاں بھی سامنے سے مراد دیکھنا ہے۔ اب ہم کچھ لغت کی کتابوں اور تفسیر کے حوالے سے مزید دیکھتے ہیں کہ بین یدیہ کا معنی اور مطلب کیا ہے۔ تو دیکھیے تاج العروس فصل الیا من باب الوائی والیا، یعنی ید، مکتبہ احیاء التراث العربی بیروت، صفحہ نمبر 419 جلد نمبر 10، اس میں آیا یقال بین یدیک، بین یدیک کب کہا جاتا ہے؟ بکل شیء امامک، جو بھی چیز آپ کے سامنے ہو وہ بین یدیک ہے، ایک دو ہاتھ کا ڈسٹینس یہ ضروری نہیں، جو بھی آپ کے سامنے ہو۔ اور تفسیر الامام البغوی سورہ نمبر 49 آیت نمبر 1 یعنی سورہ حجرات، تابع دار الکتب العلمیہ بیروت، صفحہ نمبر 188 جلد نمبر 4، فرماتے معنی الیدین، یعنی جو بین الیدین، یدین کا معنی کیا؟ الامام والقدام، سامنے ہونا، آگے ہونا۔ اسی طرح سے تکملائے مجموع البحار حرف الیا، مکتبہ دار سعودی عرب، صفحہ نمبر 715 جلد نمبر 5، اس نے فرماتے ہیں کہ فعلتہ بین یدیک، میں نے آپ کے سامنے کام کیا، مطلب بحضرتک، آپ کی موجودگی میں کام کیا جب آپ موجود تھے۔ اسی طرح سے تفسیر جمل سورہ بقرہ کی جو آیت کریمہ 255 ہے، تفسیر جمل میں جو مکتبہ المصطفیٰ البابی مصر ہے، صفحہ نمبر 207 جلد نمبر 1، ما بین ایدیہم، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ما ہوا حاضر مشاہد لہم، جو بھی چیز سامنے موجود ہو، مشاہد ہو، آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، وہ سب کے سب بین یدیہ ہے۔ اسی طرح تفسیر السراج المنیر سورہ حجرات کی جو آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 1، اس کے تحت تابع نویل کشور لکھنؤ، صفحہ نمبر 60 جلد نمبر 4، بین یدی اللہ و رسولہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں معناہ بحضرتہما لأن ما يحضره الانسان بین یدیہ ناظر الیہ، اس لیے کہ انسان کے سامنے جو چیزیں ہوتی ہیں اسے دیکھتا ہے۔ تو غرض کے ان کتابوں کے حوالے سے یہ بتایا گیا کہ بین یدیہ کے لیے پہلی صف میں یا دوسری صف میں یا مسجد کے اندر ہونا یہ ضروری نہیں، کسی بھی کتاب سے ثابت کر کے دکھا دو، کھلا چیلنج، کسی بھی کتاب سے، چاہے تفسیر، حدیث، قرآن، فقہ، لغت، ڈکشنری، کسی بھی کتاب سے دکھا دو کہ بین یدیہ کے لیے پہلی صف میں یا دوسری صف میں ہونا ضروری ہے، تب ہم مانیں گے کہ واقعی آپ عین الہدا ہیں۔ جب ہدایت کا چیلنج ہو تب، اور صرف لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ بین یدیہ کے لیے پہلی صف میں ہونا ضروری ہے، اپنی طرف سے بتانا، یہ دانش مندی اور عقل مندی نہیں۔ تو یہ بین یدیہ کے تعلق سے بات چیت ہے۔